خوبصورت جنسادی سے محبت کی ایک عجیب داستان ہر بات دل میں بٹھا کر میں رات کی تاریکی پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن تو ہوتا ہے، یہ دستور زمانہ بھی ہے اور قانون قدرت بھی۔ چاہے لمحات ناگن بن کر ڈستے رہیں، چاہے ماند گلاب مہکتے رہیں۔ سو دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ چمکتا سورج بے جان روشنی کے بعد زمین میں اپنی گردن دھنساتا ہوا زمین کو تاریکیوں کے سپرد کر کے روپوش ہو گیا۔ اندھیرا اجالے پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ تاریکی کے خوف سے لوگ کمروں میں دبکتے چلے گئے۔ سناٹے خوف لیے وحشت بھرنے لگے۔ میں نے کمرے سے نکل کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور بنا آہٹ کے صحن سے گزرتا ہوا باہر گلی میں آ گیا۔ گلی میں مکمل سکوت اور خوفناک وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قدم جھیل کے کنارے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اسے حال دل سنا کر رہوں گا۔ اسے وہ تمام باتیں کہہ دوں گا جو میرے دل میں کئی دنوں سے ہلچل پیدا کیے ہوئے تھیں، جو مجھے دن رات تڑپا رہی تھیں، جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے جواب چاہیے تھا اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، اپنی نیندوں کی بیداری کا، اپنی بے بسی کا۔ ہزاروں باتیں دل میں لیے چلتے چلتے جھیل کنارے تک جا پہنچا۔ مجھے جھیل کنارے کوئی سایہ لہراتا ہوا دکھائی دیا تو وہ وہی تھی، شاید وہ میری منتظر تھی، کیونکہ جھیل کنارے اس کا گھومنا اس بات کی گمازی تھا کہ وہ کسی کی منتظر ہے۔ میری خوشی بڑھنے لگی، پاؤں میں قدرتی طاقت بھرتی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری سانسیں مہکنے لگی ہوں۔ آ گئے میرے شہزادے، میں تمہاری ہی منتظر تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر گرے لمبے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے ان الفاظوں نے میرے جسم میں نئی روح پھونک دی۔ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا؟ میں نے کچھ چہکتے ہوئے کہا۔ میرے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ مجھے جھیل کنارے ضرور ملے گا۔ اوہ، تو آپ کا دل گواہیاں دینے لگا ہے؟ میں نے اس مرتبہ پیار بھرے لہجے میں کہا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں میری جان، میرے دل نے جس چیز کی طلب کی ہے وہ مجھے ضرور ملی ہے۔ میں اس کی بات پر اچھل پڑا اور کہا، آپ نے میری طلب کی تھی؟ ہاں، شدید طلب۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی۔ جی چاہا کہ وہ یوں ہی ہمیشہ اور سدا کے لیے میرے سامنے اسی طرح مسکراتی رہے، شرماتی رہے اور میں اس کی ان اداؤں سے اپنی سانسوں کو مہکاتا رہوں۔ اور پھر میں نے اس سے وہ تمام باتیں کہہ ڈالی جنہوں نے کئی دنوں سے مجھے بے چین بے تاب کر رکھا تھا۔ میری محبت کا جواب تو مجھے پہلے ہی مل گیا تھا، لیکن حال دل اور بے دل سنانا ضروری تھا۔ وہ مسکراتی رہی اور میں سناتا رہا، لیکن یکدم میرے دل میں ایک وسوسے اور خوف نے جنم لیا۔ نہ جانے کیوں رات کی تنہائی میں حسین لڑکی کا تنہا مجھے اندیشوں میں گرفتار کر گیا۔ تب میں نے پوچھ لیا کہ آپ کو تنہائیوں اور اندھیروں سے خوف نہیں آتا؟ میرے لفظوں پر وہ مسکرا دی۔ مجھے اندھیرے اچھے لگتے ہیں۔ جانتے ہو دن بھر بابا گھر میں رہتے ہیں، کہیں باہر نہیں نکل سکتی اور رات کو وہ چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی بابا نے مجھے دن میں نہ نکلنے کا حکم دے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے تم اس وقت گھر سے نکلا کرو جب تمام بستی والے محو خواب ہوں، کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ میرے بابا میرے بے پناہ حسن سے خوف زدہ ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ ہمارے گھر کے چکر لگانا شروع کر دے گا، جیسا کہ آپ لگاتے ہیں۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گیا اور خوش بھی ہوا کہ اس کی سوچیں اور میری سوچیں پوری طرح عکاسی کرتی ہیں۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ دیکھے، اور اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ ویسے بھی میری جان، اندھیروں اور ویرانوں سے خوف کیسا؟ خوف تو دلوں میں ہوتا ہے، اندھیرے انسان کو کچھ نہیں کہتے۔ میں نے تمہیں اسی لیے منتخب کیا ہے کہ تم بھی ویرانوں و اندھیروں سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ مجھے کمزور دل انسان اچھے نہیں لگتے۔ میری خواہش تھی کہ میں اسے اپناؤں، اسے محبت دوں جو اندھیروں میں آگے ہی آگے بڑھتا جائے۔ اس نے سچ کہا تھا، واقعی مجھے ویرانے، سنسانی، اندھیرے خوف زدہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں شروع سے خطروں کا کھلاڑی تھا، حالانکہ لوگ مجھے جن بھوتوں چڑیلوں کے قصے سنا کر اندھیروں سے خوف زدہ کرتے رہتے، لیکن میں نے بھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دھرا تھا۔ لگتا ہے ماضی میں کھو گئے ہو۔ اس کی باتوں نے مجھے چونکا دیا۔ تم نے کیسے جان لیا کہ میں ماضی کے تصورات میں کھویا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا دی اور بولی، میرے بابا نہ ہاتھ شناس ہیں، نہ چہرہ شناس، بلکہ وہ انسانوں کی سانسوں کی گونج سن کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور بابا نے اپنے علم کا کچھ حصہ مجھے بھی دیا ہے۔ کیا؟ میں چونکتے ہوئے بولا۔ یوں لگا جیسے اس نے میرے دل کی بات کہہ دی ہو، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی ایسے علموں کی
جستجو رہی، اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ کے بابا کی غلامی کرنی پڑے گی تاکہ میں بھی اسے ایسے علم حاصل کر سکوں۔ وہ میری اس بات پر ایک دم اداس ہو گئی اور بولی، جان، میں اپنے بابا کی فطرت سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ میرے لیے نرم دل اور باقی سب کے لیے بہت سخت طبیعت رکھتے ہیں۔ میں کہنے والی تھی کہ دن کی روشنی میں آپ کھنڈرات میں نہ آیا کریں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر رات آپ سے یہاں مل لیا کروں گی۔ آپ کی طرح میرے دل میں بھی بے چینی رہتی ہے، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا۔ ویسے مہکتے تو آپ میری سانسوں میں ہیں، لیکن آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن شہزادے، ایک بات بتاؤ، میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے میں اپنی جان دے سکتا ہوں، زمانے والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ وہ مسکرا دی اور بولی، بس جان، یہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ کر جائیں کہ بابا تم پر راضی ہو جائیں اور بن مانگے ہی میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دے دیں۔ کاش ایسا ہو جائے، میں نے کہا تو وہ مسکرا دی اور بولی، آپ کا دوست فیاض، بس آپ اس سے نہ ملا کریں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ فیاض کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ میں اس کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ تبھی میں نے کہا، بتاؤ کیا کہا اس نے؟ سحرش روحان سی ہو گئی اور بولی، بس آپ اس سے ملنا چھوڑ دیں پلیز۔ سحرش، بتاؤ تو صحیح، اس نے کیا کہا ہے آپ سے؟ مجھے صرف بتا دو، پھر دیکھنا اس کا وہ حال کرتا ہوں کہ وہ تمام زندگی یاد رکھے گا۔ پلیز بتاؤ کیا کہا ہے اس نے؟ میں غصے سے تپتے ہوئے بولا، کل شب میں یہاں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کہیں سے چلا آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوش بھر آئی۔ چھی بری شکل والا۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا دے مارا، لیکن وہ نہایت بغیرت ثابت ہوا۔ دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی منہ نہ دکھا سکو گی۔ سحرش کی باتوں نے میرے دماغ میں طیش بھر دیا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرت، اس کا ایسا حال کروں گا کہ یاد کرے گا۔ نہیں جان، نہیں، آپ اسے کچھ نہ کہنا، خواہ مخواہ دشمنی پڑ جائے گی، بس اس سے کنارہ کشی کا اختیار کر لیں۔ نہیں سحرش، نہیں، میری خاموشی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور بولی، شہزادے، اب میں جان گئی ہوں کہ میرا انتخاب غلط نہ تھا۔ میں نے کسی جرأت مند انسان سے محبت کی ہے، بہادر انسان کو چاہا ہے۔ اگر تم نے فیاض کو سبق سکھانا ہی ہے تو پھر تم اس کو قتل کر دو۔ کیا؟ سحرش کی بات پر میں لرزا۔ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، میں تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک کر رو پڑی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تمہیں میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہارے پیار میں بہت آگے نکل جاؤں گا۔ یہ کام میرے لیے اتنا اہم نہیں، اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اچھا جان، اب میں چلتی ہوں۔ اتنی دیر میں کبھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روکے رکھا۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ کبھی کبھی تنہائیاں مجھے ڈسنے لگتی ہیں، اپنے آپ سے بیزار ہونے لگتی ہوں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حسین جوانی کو دیکھ کر سوچا کرتی تھی کہ مجھے چاہنے والا کیوں نہیں ملتا، کوئی ایسا شخص جو میری اتنی تعریف کرے کہ میں نازاں ہو سکوں کہ واقعی میں بہت حسین ہوں، بہت دلکش ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور واپس کو چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتشی انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کی نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک